جی السلام علیکم۔ ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو رجسٹری ہے نا، رجسٹری اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ آپ نے کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اس سال 1 جولائی سے اس میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہر سال اضافہ ہوتا ہے، صرف وہ پچھلے سال تو کافی یعنی کہ انہوں نے فرق ڈال دیا تھا، اس سال اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا ہے، تو اس کی تفصیل میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں اضافہ کیسے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو ڈی سی ویلیویشن ہوتی ہے نا، ڈی سی ریٹ ہوتا ہے جو زمین کا، اس میں 10% کے قریب جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا ہے۔ اب جو 4 لاکھ روپے مرلہ تھا، جس جگہ پہ ریٹ جو ہے ڈی سی ریٹ 4 لاکھ روپے مرلہ تھا، اس کو 4,40,000 کر دیا گیا۔ اسی طرح جو یعنی کہ رورل ایریاز میں جتنے بھی وہ خسرہ نمبران کے حساب سے جو ویلیویشن لگتی ہے، وہ ساری اس میں 10% جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا گیا۔ ہاں البتہ ایف بی آر نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی جو فیئر مارکیٹ پرائس ہے، جو ایف بی آر ریٹس ہیں، ان میں کوئی اضافہ ابھی تک تجویز نہیں کیا اور ابھی تک اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں کہ اس پہ رجسٹری پہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ لگتی ہیں اور کس کس طریقے سے ان میں اضافہ کیا گیا۔ اگر تو اس میں یہ ہے کہ میں جنرل بات کروں گا، اس میں رورل بھی آ جائے گا، اس میں جو ہے نا اربن بھی آ جائے گا، کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اسٹامپ ڈیوٹی۔ اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے نا وہ 1% ہے اربن ایریاز میں اور 3% ہے رورل ایریاز میں، یعنی کہ جتنے کی آپ نے رجسٹری کروانی ہے نا، اگر تو ڈی سی ویلیویشن پہ کروانی ہے تو اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کی ٹوٹل ویلیویشن بنا لیں، اور اس کے بعد اس کا 3% رورل ایریا میں، اور اگر اربن ایریا میں ہے تو 1%، یعنی کہ اگر شہر کے اندر ہے تو پھر 1% اس کی اسٹامپ ڈیوٹی لگے گی، اور اگر رورل ایریا میں ہے تو اس کی 3% اسٹامپ ڈیوٹی لگے گی۔ تو وہ اسٹامپ ڈیوٹی آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ 1,000 روپے جو ہے نا وہ ایکسٹرا اسٹامپ ڈیوٹی میں ڈلتا ہے، جس کو رجسٹریشن چارجز جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے وہ بولتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا جو ہے نا وہ 25 لاکھ کی رجسٹری ہے اربن ایریا میں، تو 25,000 روپے آپ کی اسٹامپ ڈیوٹی، اور 1,000 روپے آپ کا جو ہے نا وہ رجسٹریشن کا، وہ 26,000 کے آپ کے اسٹامپ نکلیں گے۔ اسی طرح اگر جو ہے نا وہ اربن ایریا میں ہے اور گھر ہے، یعنی کہ اربن ایریا بھی لازمی ہے اور گھر بھی لازمی ہے۔ رورل میں نقشہ جو ہے نا وہ ابھی اتنا نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا کنسنٹریٹ نہیں کیا جاتا، لیکن جو اربن ایریا ہے اس میں جو ہے نا میپ جو ٹی ایم اے سے منظور شدہ ہو، جو یعنی کہ آپ نے جب گھر تعمیر کیا تھا، جس بندے نے بھی تعمیر کیا تھا شروع میں، اس نے وہ نقشہ بنوایا تھا، اگر تو نقشہ اویلیبل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نقشہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کی جو لینڈ کاسٹ ہے، جو آپ کی رجسٹری کی لینڈ کاسٹ ہے، کنسٹرکشن اس میں سے نکال دیں، جو لینڈ کاسٹ ہے اس کا 2% آپ کو جو ہے نا وہ ایڈیشنل آپ کے اسٹامپ ڈیوٹی میں جو ہے نا وہ جمع ہو جائے گا، اور وہ اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے نا وہ آپ کی اتنی بڑھ جائے گی۔ تو یہ تو اسٹامپ ڈیوٹی کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ اسٹامپ ڈیوٹی آپ نے رورل کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے اور اربن کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے ٹیکسز آ جاتے ہیں، کہ ٹیکسز ٹی ایم اے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ ٹی ایم اے، وہ 1% آپ کا لگنا ہی لگنا ہے، چاہے وہ یعنی کہ وہ لوکل گورنمنٹ جو بھی ہے ادھر اس جگہ پہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے سٹی گورنمنٹ کا، وہ اس کے لیے 1% آپ کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی، وہ ٹیکس جو ہے نا وہ آپ کا، وہ رورل ہے یا اربن ہے جو بھی ہے، وہ آپ کی رجسٹری پہ 1% وہ لگنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایف بی آر، جو کہ لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اتنے ٹیکسز لے رہے ہیں عوام سے کہ جس کا کوئی انتہا، جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو اب 2 بندے ہیں، ایک سیلر ہے ایک پرچیزر ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سیلر ہے ایک پرچیزر ہے، ایک بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے۔ پہلے کوئی لمیٹیشنز وغیرہ ہوتی تھی کہ کوئی 3 سال 4 سال تک، اگر 4 سال کے اندر اندر سیل کرتا ہے تو اس کو ٹیکس پڑتا ہے، اگر وہ 5 سال کے اندر سیل کرتا ہے تو اس کو ٹیکس پڑتا ہے، لیکن اب انہوں نے وہ ختم کر دی ہوئی ہیں، پچھلے سال کی ختم کر دی ہوئی ہیں۔ اب یہ پرماننٹ تھارولی ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ نے چاہے آپ کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، چاہے آپ کو کسی نے گفٹ کی ہے، چاہے آپ نے کہیں سے بھی لی ہے، چاہے آپ کے حق میں ڈگری ہوئی ہے، جہاں سے بھی آئی ہے، اگر آپ نے سیل کرنی ہے اور آپ نے رجسٹری کروا کے دینی ہے تو پھر آپ کو گین ٹیکس پے کرنا پڑے گا، یعنی کہ سیلر کو گین ٹیکس لگے گا اور پرچیزر کو جو ہے نا وہ ایڈوانس ٹیکس لگے گا۔ یہ دونوں ٹیکسز جو ہے نا یہ ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں آپ کے انکم ٹیکس میں۔ وہ آپ کو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی آپ کو میں رجسٹری کے ٹیکسز بتا رہا ہوں کہ اب یہ 2 ٹیکسز جو ہے نا یہ جمع ہونے ہیں، ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس۔ ایڈوانس ٹیکس اس کو پڑے گا جو پرچیزر ہے۔ اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک فائلر
اور ایک نان فائلر. فائلر نان فائلر کی ڈیٹیل بھی بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جو اس میں ٹیکس آپ کو بتا دوں کہ جو فائلر شخص ہے نا اس کو 3% ایڈوانس ٹیکس لگے گا. اگر فائلر بندہ پرچیز کر رہا ہے، اگر وہ فائلر ہے تو اس کو 3% ایڈوانس ٹیکس لگے گا، جو پچھلے سال 2% تھا، اب 3% ہو گیا. اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 10.5% جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ایڈوانس ٹیکس لگے گا. یعنی کہ 25 لاکھ کی رجسٹری میں تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے آپ کو ایڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا. یہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو یہ اتنا ظلم کیا ہے گورنمنٹ نے اب نان فائلروں پہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے سال یہ 7% تھا، اب یہ 10.5% کر دیا گیا ایڈوانس ٹیکس. اب سیلر کی طرف آ جاتے ہیں کہ سیلر اگر تو وہ فائلر ہے تو وہ 3% اس کے لیے گین ٹیکس جو ہے نا وہ لاگو کر دیا گیا ہے. لیکن اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 6% ہو گیا. پہلے پچھلے سال وہ 4% اور 2% تھا، اس دفعہ وہ 6% اور 3% ہو گیا. تو اس حساب سے یعنی کہ اگر آپ نان فائلر ہیں، آپ رورل ایریا میں رجسٹری کروا رہے ہیں تو تقریباً 20-21% پہ جا کے جو ہے نا آپ کی رجسٹری بنتی ہے. آپ نے 10 لاکھ کی رجسٹری کروائی ہے تو 2,10,000 2,20,000 روپے آپ کا خرچہ آ جائے گا. کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں. آپ نے ادھر اب یہ سارا کچھ آن لائن ہو گیا. اب جس بندے نے سے آپ نے رجسٹری لکھوائی ہے کمپیوٹر پہ، اس نے اپنی آئی ڈی استعمال کرنی ہے اور اس نے اس کو آن لائن کرنا ہے، وہ 3-4 ہزار روپیہ اس نے لے لینا ہے. اس کے علاوہ اندر جنہوں نے بیان لینے ہیں انہوں نے کمیشن لینی ہے، کیونکہ وہ جو سب رجسٹرار صاحب تو بیٹھتے نہیں ہیں اور نہ وہ ادھر وہ کسی کا بیان لیتے ہیں. وہ باہر ہی جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں رجسٹری برانچز میں وہی بیان لے کے وہی سارا کچھ کرتے جاتے ہیں اور اپنا 4-5 ہزار روپیہ اس کی کمیشن لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو وہ کلرک کے جو خرچہ جاتے ہیں، کاپیوں کے کمپیوٹر کروانا ہے، اس کا نادرا والوں نے جو نادرا کی تصدیقیں وغیرہ ہونی ہے، جو بھی ہونا ہے رجسٹر پہ وہ درج ہونا ہے، اس نے بھی 200-300 لینا ہے. وہ سارا ڈال کے 2-3 ہزار روپیہ وہ خرچہ بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے جو کونسل ہائر کی ہے، جو وکیل صاحب ہائر کیے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی فیس لیتے ہیں. 10,000 لیتے ہیں، 15 لیتے ہیں، 20 لیتے ہیں، یا جو بھی ان کا حساب ہے اپنا. یا اگر آپ وسیقہ نویس سے کروا رہے ہیں تو وہ کتنی فیس لیتا ہے، تو وہ اس حساب سے ہوتا ہے. لیکن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وکیل صاحب سے جو ہے نا وہ ان کو ہائر کر کے، جب آپ نے 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ لگانا ہے تو 15-20 ہزار روپیہ ایکسٹرا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ آپ کا سیکیور ہو جاتا ہے. وہ ہر سائڈ سے وہ وکیل صاحب چیک کریں گے اس کو، اس کی پراپر اونرشپ، اس کی پراپر، اس کے اوپر کوئی اسٹے تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے نا وہ ہرڈل نہیں ہے کہ جو آپ کو بعد میں تنگ کرے اور آپ کو پرابلم کریٹ کرے. تو اس حساب سے اس کے علاوہ وہ جو 1,000 روپے آپ کا ADLR کا، 1,000 روپے انتقال کا، وہ والے خرچے جمع ہوں گے. تو اس حساب سے آپ نے رجسٹری کی جو ہے نا وہ ویلیو جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرنی ہے اور وہ رجسٹری کروانی ہے. تو باقی یہ رورل میں صرف ڈفرینس صرف اسٹامپ ڈیوٹی کا ہی ہے کہ اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے نا وہ رورل کی 3% ہے اور اربن کی 1% ہے. ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوتے ہیں؟ ڈاکومنٹس صرف اونرشپ کا پروف چاہیے ہوتا ہے، جو بندہ بیچ رہا ہے اس کی اونرشپ کا پروف چاہیے ہوتا ہے. اس میں اس کی رجسٹری بھی آ سکتی ہے، اس میں اس کا فرد بے بھی آ سکتا ہے، اس میں وہ PTD بھی آ سکتا ہے، اس میں کورٹ کی ڈگری بھی آ سکتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ PT1 کے ساتھ کوئی اور کوئی لیگل ڈاکومنٹ جو کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہو وہ بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو جو لیگل انٹائٹلمنٹ جو ہے نا، لیگل اونرشپ جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور اس کے بعد 2 گواہان اور وہ جو پرچیزر ہے وہ خود یا اس کا نمائندہ، وہ کوئی بھی ہو اس میں جو ہے نا وہ آ سکتا ہے اور اس میں رجسٹری ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے رجسٹری کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے. کیونکہ مجھے پچھلے 4-5 دن سے کافی زیادہ میسج آئے ہوئے تھے کہ وہ 1 جولائی آ گئی ہے تو اب یہ رجسٹری کے جو ریٹس بڑھے ہیں ان کا آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ وہ کتنے بڑھے ہیں. تو امید ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے بھی اور اس کو شیئر بھی کریں گے تاکہ یہ آپ کو انفارمیشن جو ہے نا وہ مل جائے. شکریہ.